اردو زبان کی 5 کتاب میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 21 تک پڑھا چکا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 21 کا اے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پچھلی ویڈیو میں نے سبق نمبر 21 پڑھا دیا تھا اور اسی کے آگے 21 کا اے میں نے سبق کا نام دیا آداب سفر، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں 21 کا اے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب سفر۔ اول، آدمی جس وقت عزم سفر کرے تو واجب ہے کہ اول جو معاملات داد و ستد وغیرہ کے لوگوں کے ساتھ ہوں تو ان کا فیصلہ کر دے۔ اس طرح ہرگز نہ چلا جائے کہ اس کے جانے سے کسی کا حرج ہو یا کسی کے کام میں خلل پڑے۔ اگر کسی کی امانت اس کے پاس ہو تو پہنچا دے یا اس کا مناسب انتظام کر دے۔ اگر صاحب عیال ہے تو اہل و عیال کے اخراجات کا معقول بندوبست کر جائے اور نیز اپنے واسطے اتنا سرمایہ باہم پہنچا لے جو معمولی اور اتفاقی خرچ کے لیے کافی و وافی، اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، کافی و وافی ہو، ٹھیک ہے۔ کسی کے جیسے دو لفظوں کے بیچ میں واو ہوتا ہے نا، تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کافی و وافی، ٹھیک ہے، سمجھ گئے، کافی و وافی ہو، کیونکہ سفر میں ایسا بھی موقع آ پڑتا ہے کہ ہم سفروں کے ساتھ سلوک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوم، مسافر کو چاہیے کہ ایک لائق رفیق پیدا کرے تاکہ اثناء سفر میں کوئی مصیبت و آفت پیش آئے تو اس رفیق سے اعانت ملے۔ اگر کئی شخص ہم سفر ہوں تو چاہیے کہ ایک کو اپنا سالار و سردار بنا لیں اور سب اس کی رائے و حکم کی مطابقت کریں تاکہ آپس میں تفرقہ اور مخالفت پیدا نہ ہو۔ سفر میں اکثر مختلف صورتیں پیش آ جاتی ہیں جن میں مسافر متردد ہوتا ہے کہ کس کو ترک اور کس کو اختیار کرے۔ پس بہتر یہ ہے کہ ہر ایک مسافر جو کچھ اپنے نزدیک مصلحت سمجھے ظاہر کر دے، الا فیصلہ ایک شخص کی رائے پر موقوف رکھے، کیونکہ جس کام کا ذمہ دار ایک شخص خاص نہیں ہوتا وہ اکثر خراب و تباہ ہو جاتا ہے۔ سردار قافلہ ہمیشہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو اس جماعت میں سب سے زیادہ خلیق، سفر آزمودہ
اور تجربہ کار ہو۔ سوم، جب آدمی آمادہ سفر ہو تو مقتضائے آدمیت یہ ہے کہ اپنے احباب و اعزاء اور بزرگوں سے مل جل کر سلام و دعا کے بعد رخصت ہو۔ اگر ایسے لوگوں سے رخصت ہوتا ہو جن سے پھر ملنے کی توقع نہ ہو تو اپنی تقصیرات کی معافی چاہے، نہ ان کو اپنی جانب سے ناخوش چھوڑے، نہ خود ان کی طرف سے آزردگی دل میں لے کر چلے۔ چہارم، اگر جاندار سواری پر اتفاق سفر ہو تو مسافر کو چاہیے کہ جانور کی بھوک پیاس اور رنج و راحت کا ایسا ہی پاس و لحاظ رکھے جیسا کہ خود اپنا۔ اس کی طاقت اور سکت سے زیادہ کام نہ لے، جتنا بوجھ بار بخوشی اٹھا سکتا ہو اس سے زیادہ نہ لادے، جتنا تیز وہ چل سکتا ہو اس سے زیادہ تیز قدم چلانے کے لیے اس قدر ضرب و شلاق کرنا کہ جانور کو درد و اذیت پہنچے۔ نہایت ظلم اور بے رحمی کی بات ہے۔ جانور جو ہمارے کاروبار میں معاون ہے، وہ یہ معاون کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا، پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، 2 ویڈیو پہلے۔ معاون کا مطلب ہے مددگار، ٹھیک ہے۔ وہ حقیقت میں نعمت الہی ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو ہم خدا کی ناشکری اور اس کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، اور یہ بڑا گناہ ہے۔ اگر مسافر کو کشتی یا ریل پر سفر کرنے کا اتفاق ہو تو دوسرے مسافروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا واجب ہے۔ چڑھنے، اترنے اور جگہ لینے میں ایسا طریقہ نہ برتے جس سے اوروں کو تکلیف پہنچے، بلکہ شریف آدمی ہمسفروں کی آسائش کا خیال اپنی آسائش سے زیادہ رکھتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اپنے حق سے دوسرے کو فائدہ اٹھانے دے تو مضائقہ نہیں، الا دوسرے کے حق میں بلا رضامندی مداخلت نہ کرے۔ پنجم، خادموں اور ملازموں کو بے دستوری آقا اور لڑکوں کو بے اجازت والدین یا مربیوں کے سفر کرنا جائز نہیں۔ اول
اول ان سے اجازت حاصل کر لے تب عزم سفر کرے، لیکن آقا، والدین یا مربی اگر کسی مصلحت سے اجازت سفر نہ دیں تو ملول و بے دل ہونا یا ان کی ممانعت کے مقابلے میں اپنے ارادے پر اصرار کرنا ہرگز نہ چاہیے، کیونکہ یہ بات خلاف ادب ہے، بلکہ جو کچھ وہ حکم دے بخوشی خاطر اس کو تسلیم کرنا واجب ہے۔ آئیے اب ان کے معنی پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ داد و ستد یعنی کہ لین دین۔ شلاق کا مطلب ہے تھکنا یا پریشان کرنا۔ متردد مطلب ہے فکر مند۔ احباب کا مطلب آپ جانتے ہیں دوست ہے، احباب کا مطلب دوست۔ دانی کا مطلب سخی۔ آوارہ گرد کا مطلب ہے آزاد پھرنے والا۔ متابعت کا مطلب ہے پیروی یا اطاعت۔ مقتضی کا مطلب ہے مراد یا مصلحت۔ اعزہ کا مطلب ہے رشتہ دار۔ خانہ بدوش یعنی کہ بے ٹھکانہ، ٹھیک ہے، خانہ بدوش کا مطلب بے ٹھکانہ، ٹھیک۔ آپ سبق نمبر 21 کا پارٹ کر لیں گے، یعنی کہ ہم نے اس کو جیسے کہ سبق نمبر 21 کا یہ تھا سفر، جو کہ پچھلی ویڈیو میں نے پڑھا، تو اسی کے آگے ایک پارٹ ہے 21 کا ہے جو ہم نے نام دیا 21 کا ہے، تو آداب سفر آپ یہ یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 22 پڑھائیں گے، اور جنہوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے وہ لائک ضرور کر دیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔